بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان احمد صدر قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور انتہائی کرب اور تکلیف سے، کیونکہ درد جو دل پہ ہوتا ہے وہ بڑا تکلیف دہ ہوتا ہے، اور جب کوئی گستاخی نبی آخر الزماں خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتا ہے تو دل میں درد ہوتا ہے، تکلیف پوری روح کو پہنچتی ہے، اور اس کے بعد آدمی کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے یا عاشق رسول بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، پچھلے 3-4 دن سے 5 دن سے سوشل میڈیا پر مختلف لوگوں کے بیانات دیکھے اور دل کو یہ تھوڑی سی تقویت پہنچی کہ میرے پیارے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت، ان کی توقیر اور ان کی حرمت کے لیے عاشقان رسول اپنی جان کی بازی لگانے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، اور میں یہ کہتا ہوں کہ غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے، جو نہ ہو عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے، اور جو نہ ہو عشق مصطفیٰ زندگی فضول ہے۔ تو عشق مصطفیٰ سے سرشار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کے چاہنے والے دنیا بھر میں سراپا احتجاج بنے ہوئے ہیں، اور اس دفعہ تو سعودی عرب نے بھی ماشاءاللہ کمال کیا کہ جو گستاخی خاتون نے انڈیا میں بیٹھ کر کی، پوری انڈیا کی وہ لابی جو اس پہ خاموش ہے، جبکہ اسلامو فوبیا کا قانون ہمارے سابقہ وزیر اعظم پرائم منسٹر جناب عمران نیازی صاحب نے اقوام متحدہ میں پاس کرایا، اس کے باوجود جو سلسلہ گستاخیوں کا چل رہا ہے نبی آخر الزماں کی شان کے اندر، صحابہ کی شان کے اندر، ازواج مطہرات کی شان کے اندر، ہماری اماں کی شان کے اندر، اس مسلمان انتہائی کرب سے گزر رہے ہیں، اور دل کا درد جو ہوتا ہے وہ جان لیوا ہوتا ہے۔ تو جب جان پر بنتی ہے تو بندہ جان لے لیتا ہے، دل کا درد جو ہے، دل کا درد جان لیوا ہوتا ہے، جب جان پہ بنتی ہے تو بندہ جان لے لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک سزا سر تن سے جدا۔ تو کوئی نہ کوئی نوجوان بہادر، ذمہ دار، صلاح الدین ایوبی، محمود غزنوی اور علم دین اور غازی ممتاز جیسا، شہید ممتاز جیسا میدان عمل میں ضرور آئے گا، وہ تو ہمیں پتہ آئے گا۔ لیکن بات یہ کہ ہماری حکومتیں نے جس انداز میں احتجاج کرنا تھا نہیں کیا۔ انڈیا کے سفیر کو بلا کر اس کو آؤٹ کر دینا چاہیے تھا پاکستان سے، خاموش ہے۔ پچھلی حکومت نے بھی یہی کہا کہ نہیں جناب ہماری اکنامی ڈوب جائے گی، اللہ نے دکھا دیا، آپ نے سفیر کو بلا کر نہیں باہر بھیجا، اکنامی آپ کی کتنی اوپر چلی گئی، ہوئے 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 ہوئے۔ اب موجودہ حکومت بھی وہی کر رہی ہے۔ ابھی خیال آیا ہے مولانا فضل الرحمان کو، دیکھیں کل کیا کرتے ہیں وہ، پرسوں جمعے کے دن کیا کرتے ہیں، لیکن اب تک خاموشی حکومت کی طرف سے کیوں؟ اب تک سفیر کو ملک سے بدل کیوں نہیں کیا گیا؟ میرا مطالبہ یہ ہے، آج اپنے وی بلاگ کے ذریعے میں بحیثیت ایک اوورسیز پاکستانی حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ انڈیا کے سفیر کو فوراً واپس بھیج دیا جائے، جب تک کہ انڈیا حکومت باقاعدہ اس خاتون کو پابند سلاسل نہ کرے۔ وہ معافی مانگنا وغیرہ کچھ نہیں معنی رکھتا ہمارے نزدیک،
گستاخی کرنے کے بعد معافی مانگ لی, چوری کرنے کے بعد جناب معافی مانگ لی, بےایمانی کرنے دھوکہ دینے کے بعد معافی مانگ لی, سامنے والے کو قتل کرنے کے بعد معافی مانگ لی. انہوں نے 2.5 ارب مسلمانوں کے دلوں پر خنجر چلایا ہے. 2.5 ارب مسلمان دنیا کے اندر, ان کے دلوں پر انہوں نے خنجر چلایا, انہیں تکلیف اور ایذا پہنچائی ہے. جب تک اس ملونہ کو کیفر کردار تک نہیں پہنچایا جائے, انڈیا سے سفارتی تعلقات پھر اور ختم کیے جائیں. اگر آپ میرے اس پیغام سے متفق ہیں تو میری بات کو شیئر کیجیے, اور جتنی بھی اسلامائزیشن پر کام کرنے والی قوتیں ہمارے ملک میں ہیں ان کو چاہیے کہ حکومت پر زور دیں, حکومت پر زور دے. وہ میں نے پہلے بھی کہا تھا یہ اسلاموفوبیا کا قانون وانون کوئی معنی نہیں رکھتا. اصل میں یہ ہے کہ آپ طاقت دکھائیں اپنی. یہود و نصارہ کو اگر آپ اس وقت فیصلہ کر لیتے, سفیر کو نکال دیتے, تو کیا یہ مجال ہوتی کہ انڈیا کے اندر سے پھر آواز بلند ہوتی؟ یہ کب تک مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے رہیں گے اور ہماری حکومتیں, ہمارے اعلیٰ عسکری ذمہ دار خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ یہ ایٹم بم کس پہ چلانے کے لیے بنائے ہیں؟ کیا مسلمانوں نے پاکستان پہ چلانے کے لیے بنائے؟ ہمیں اپنی جان سے زیادہ اپنے پیارے آقا کی عظمت کی فکر ہونی چاہیے. یہ ہمارا ترہ امتیاز ہونا چاہیے. اور اگر ہمارے دل میں اپنی جان, اپنے مال, اپنے دھن, اپنی دولت, اپنی اولاد سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات, ان کی عظمت, ان کی توقیر کی نہیں ہے, ان کی حرمت کی نہیں ہے, اور صحابہ کی حرمت کی نہیں ہے, تو پھر ہمارا جینا بیکار ہے. ناظرین, جو کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پر ہے, لیکن عظمت رسول پر ہمارے پورا ایک ایک مسلمان, ایک ایک بچہ, ایک ایک نوجوان کٹ مرنے کے لیے تیار ہے. تو یہ وقت ہے, اس وقت حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر انڈیا کے سفیر کو واپس بھیجے اور اس سے یہ کہے کہ جب تک آپ اس ملونہ کو سزا نہیں دیں گے ہم آپ سے اپنے سفارتی تعلقات بحال نہیں کریں گے, ہم راہداری نہیں دیں گے, آپ کی ایئر لائن کو پاکستان پہ سے نہیں گزرنے دیں گے. اور یہی طریقہ کار پوری عالم اسلام کے مسلمان کنٹریز کا ہونا چاہیے کہ جب تک سعودی عرب, سب مسلمان کنٹریز کو چاہیے مل کر ان کے سفیروں کو باہر نکال دے, پوری دنیا ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کامیابی اس میں حاصل کر لیں گے کہ آئندہ کوئی اس گستاخی کی طرف سوچتے ہوئے بھی سوچے گا. لیکن یہ میں بتا دوں کہ اگر ہمیں گستاخ رسول نظر آ جائے ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں, چاہے وہ ہماری اولادوں میں سے کیوں نہ ہو, چاہے وہ ہمارے سرپرستوں سے کیوں نہ ہو. تو پھر یہ تو غیر مذہب لوگ ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حکمرانوں کو, بالخصوص جو اس وقت جو ہے اقتدار میں ہمارے سیاسی رہبر اور رہنما ہیں, جو ہمارے علماء اکرام ہیں, ان کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ عظمت رسول پر ہی کم از کم پورے پاکستانیوں کو جو ایک بھیڑ کی صورت میں قوم بنا کے اکٹھا کر لیں اور انڈیا کی ہر پروڈکٹ کا, ہر چیز کا بائیکاٹ کر دیں. بہت سارے تاجر بدلیہ اب دبئی بہت سارے مال منگاتے ہیں, میں تجارت میں ہوں مجھے پتا ہے, دھوکہ دہی کرتے ہیں اپنے ساتھ بھی, اپنے ملک کے ساتھ بھی. انڈیا کا مال پاکستان میں منگا کے بھیجتے ہیں دھوکے سے دبئی کی مہر لگوا کر. ان کو بھی چاہیے ہوش کے ناخن لیں, اور اس میں زیادہ تر عاشقان رسول ہیں. سن لیں میری بات کو, میمن کمیونٹی, میمن برادری یہ بہت کام کر رہی ہے, سن لیں میری بات کان کھول کے. اگر آپ کو اپنے آقا سید المرسلین سے سچی اور حقیقی محبت ہے تو یہ کام فوری طور پر بند کر دیں, چھوڑ دیں. انڈیا کو سبق سکھائیں, اکنامکلی مار ماریں اس کو اور اس سے تعلقات کر لیں, ختم. بہت شکریہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسلامی فوبیا کے چیئرمین, ان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ وہ اس موضوع پر آ کر کوئی جلسہ جلوس کریں, بڑی ریلیاں جلسہ جلوس کر رہے ہیں لیکن خاموش ہیں. بس اسلامی ٹچ دینا ہوتا ہے انہیں, تو بھائی آ کر یہاں بھی اسلامی ٹچ دے دو. ایک جلسہ, ایک جلوس, ایک ریلی ناموز رسالت کے نام پر بھی کر لو. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جسے توفیق دے گا وہ یہ کام کرے گا, جو عشق مصطفیٰ دلوں میں سچی معنوں میں رکھتا ہو وہ یہ کام کرے گا. تو آئیے نکل کے میدان عمل میں اور عظمت رسول پر اپنی جان قربان کریں. غلام یہ رسول میں موت بھی حیات ہے. پاکستان زندہ باد, عاشقان رسول زندہ باد. کلمہ حق بلند کرنے والے لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے انشاءاللہ تعالی انقلاب برپا کریں گے.